بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ قومی سیاست کے بارے میں زیادہ خبریں ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ اچھی خبریں بھی ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے جی کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان شدید ترین مشکلات کا اللہ کا شکر ہے کہ شکار نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں انتظامات بھی اچھے تھے، اور کچھ سب سے زیادہ جو اصل چیز ہے وہ تھا اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اور اس کے بعد پھر ویکسین بھی آ گئی، اور سب سے اچھی خبر یہ آئی کہ اب لوگوں کا رجحان ویکسین کی طرف سے اچھا پازیٹیو آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور لوگ اس میں اب دلچسپی لے رہے ہیں۔ افواہیں ذرا کم ہو گئی ہیں، لیکن ہیں کانسپریٹرز بھی ہیں، کانسپریسیز بھی پھیل رہی ہیں، اور ابھی بھی کچھ لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ لیکن اسد عمر صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ کرونا وائرس کا جو ویکسین ہے وہ لگوا چکے ہیں، اینٹی کرونا وائرس، اور مزید اس سال کے آخر تک یہ تعداد لے کے جانا چاہ رہے ہیں جی 7 کروڑ شہریوں کو کرونا سے بچنے کے لیے جو ویکسین ہے وہ لگائی جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن کروائی جائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ لگوائیں، تاکہ اس مرض کے جو خطرناک نتائج ہیں اس سے ہم محفوظ رہ سکیں، جیسے کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ چودھری صاحب، یہ کرونا اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے پاکستان بچا ہے۔ جو ہندوستان میں ہوا ہے، جو قیامت برپا ہوئی ہے، جس طرح لاکھوں کروڑوں کی لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مر گئے ہیں، اور لاکھوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ان کا پرسان حال تھا، نہ کوئی وہاں، تو قیامت بھی ایک چھوٹا لفظ ہے۔ تو اس کے اور ہم نیکسٹ ڈور ہمسائے ہونے کے باوجود اللہ پاک کا خاص فضل، اور اس کے بعد انتظامی جو بھی اقدامات تھے حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ذاتی دلچسپی لی ہے، اور یہ جو اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے اسد عمر، جس کی سربراہی کرتے ہیں، اور ساتھ لیفٹیننٹ جنرل حمود الرحمان جو ہے، اور روز میٹنگ کر کے انہوں نے جو اقدامات کیے، اور بالآخر میں نے دیکھا ہے کہ اب عوام بھی جو ہے وہ بغیر ماسک کے بہت کم نظر آتے ہیں۔ پہلے 100 میں سے 10-15 نے ماسک پہنا تھا، اب جو ہے تقریباً 90% لوگ ماسک تو کے صاحب ساتھ ہی۔ یہ بتائیں کہ ابھی بھی ایسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ اچھا خاصا تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، وہ ابھی بھی اسی سازشی تھیوریوں پہ ہیں کہ جی ہم نے نہیں لگوانی، ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے؟ ان کو تو پھر یہی ہے کہ بھئی سڑکوں پر بندے کھڑے کر دو، اور جہاں جہاں اس طرح کے لوگ نظر آئے ان کو گرفتار، یعنی یا تو ان کو مریض ڈکلیئر کر کے ہسپتال داخل کر دو، یا ان کو زبردستی لگاؤ، کیونکہ ہم نے معاشرے کو اور ملک کو محفوظ رکھنا ہے، نہ کہ ان کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بندے جب ریکور بھی کر جاتے ہیں تو کافی دیر تک جی ہاں، ان بالکل کے اندر جسمانی اور ذہنی کمزوری کے اثار ختم نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح ہے۔ آگے آپ ہنس رہے، اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یہ شروع کرا دو۔ نہیں بالکل ایسا ہی ہے جی، ویسا ہی ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نوجوان لوگ ہیں جو ابھی بھی اس طرح کی سازشی تھیوریوں پہ کان دھرتے ہیں، وہ خواہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، سب کے سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ان کی طبیعت صاف ہونی چاہیے، اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ حالانکہ سارا دن خبریں بھی دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کے باوجود۔ تو چودھری صاحب، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پولیو کے بھی بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جناب پولیو سے بچنے کے لیے بھی بالکل ویکسین بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو، جو نومولود بچے ہیں وہ بھی، اور جو 8 سال سے کم کی عمر بچے ہیں وہ بھی، ان کو ضرور آپ پولیو کے قطرے پہلائیں، کیونکہ یہی ایک واحد حل ہے۔ تو اس پہ بھی چودھری صاحب آپ اپنا پیغام بھی دے دیں۔ بالکل، پولیو جو ہے اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی کسی قسم کی سازشی تھیوری اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونا، اور اگر کسی کو کوئی شبہ ہے تو وہ ان معذور بچوں کو دیکھے اور ان کے ماں باپ کی بے بسی کو دیکھے۔ لہذا ہر حالت میں اپنے بھی بچوں کے لگوائیں، اور ساتھ جو محلے دار ہیں اگر کسی کے بچوں کو نہیں لگی تو ان کی بھی نشاندہی کریں، اور اس کے قطرے پلائے جائیں، اور بلکہ سارے میڈیا والوں کو ہر وقت اس کے اوپر ٹائم دینا چاہیے۔ بالکل چودھری صاحب، اب اگلی بات یہ ہے، اگلی خبر، کرونا وائرس، پولیو وائرس،
لیکن ہمارے معاشرے سے کرپشن وائرس ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. وہ وائرس تو پھیلتا ہی جا رہا ہے، بلکہ جن کو اینٹی کرپشن وائرس انجیکشن لگے ان کے ہاں بھی اب اینٹی باڈیز نہیں بن رہی، وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا جی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف صاحب، کیپٹن صفدر اور نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم، ان کی 3 اپیلیں تھیں، اور تینوں اپیلوں پہ سماعت ابھی تک اس پہ ہو رہی ہے بحث چودھری صاحب کہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں اپیلوں کا فیصلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، میرٹ پہ سنی جائیں یا نہ سنی جائیں، اور یک طرفہ طور پہ یا عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کر دی جائیں. یہ بحث ہو رہی ہے، اور اس ٹیکنیکل بحث کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پیچھے نواز شریف، مریم صفدر صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ ذرا سن لیں مختصر. کیس کی سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کی. نیب کے وکیل جہاں زیب بھروانہ نے کہا کہ عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے. جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس: عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے. یہ چیز کنفرم کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم میرٹ پر اس کیس کو سن سکتے ہیں. جسٹس عامر فاروق: قانون میں واضح ہے کہ اگر ملزم نہیں تو میرٹ پر کیس نہیں سن سکتے. یہ ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور عدالت کی معاونت کر رہے ہیں. اس عدالت کو ایسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کل فیصلے پر تنقید ہو. اعظم نذیر تارڑ: اگر کوئی عدالت میں پہنچ نہ سکے تو عدم پیروی پر درخواست کو خارج کیا جاتا ہے. ان کا پہلی کوشش یہی ہے کہ درخواست خارج ہو جائے جی. یہ کیس بھی دوسرے کیسز سے زیادہ مختلف اور خاص نہیں ہے. اعظم نذیر تارڑ: نواز شریف کی غیر موجودگی میں عدالت اپیل کو خارج کر سکتی ہے. اعظم نذیر تارڑ: اپیل کے 2 مقاصد ہیں، ایک یہ کہ سزا ختم ہو اور دوسرا یہ کہ سزا برقرار رہے. اس کیس کو اگر اس موقع پر روک دیں تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ادھر ہی رہے گا، اور ٹرائل ان کی موجودگی میں ہوا ہے تو اپیل بھی ان کی موجودگی میں، یہ دلیل دی جا رہی ہے. اب اگر عدالت اس اپیل کو خارج کرتی ہے یا کسی کو نہیں سنتے تو نہ کسی کا فائدہ ہوگا اور نہ نقصان. اکرام اللہ کیس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ جو حاضر ہوگا تو ہی فیصلہ کیا جائے گا. چوہدری صاحب، یہ ہے اس وقت کی سچویشن، اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپیلیں یا تو یک طرفہ طور پہ، جیسا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اصرار کر رہے ہیں کہ خارج کر دی جائیں، یا پھر ان کو سنا ہی نہ جائے جب تک کہ نواز شریف واپس نہ آ جائیں. اور نواز شریف صاحب، مطلب تو اس کا ایک ہی ہے نا جی، مقصد تو ان کا یہ ہے کہ یہ اپیلیں جوں کی توں پڑی رہیں، ڈسمس کر دی جائیں، خارج کر دی جائے عدم پیروی کی بنیاد پر. کوئی ملزم چونکہ حاضر ہی نہیں ہے اور اس لیے ہم اس کو ختم کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی التوا میں رکھا جائے تا وقت کہ ملزم پارٹی جو ہے وہ آ جائے. اور بھائی ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ایک ہے کہ ابھی نواز شریف جو ہے 2 4 10 20 سال جب تک ان کے مرضی کی عدلیہ اور ان کی مرضی کی حکومت پاکستان اسلام آباد میں اور لاہور میں نہیں آتی، انہوں نے کہا جی میں تو یہاں یو کے میں ٹھنڈا موسم اور اوپر ہیٹ ٹوپی پہن کے اور مفلر پہن کے سیر بھی کروں گا، اور لوگ باہر چور چور ڈاکو کے نعرے لگاتے پھریں گے، اور میں جو ہے میں کہوں گا یہ اور کسی کے بارے میں، تو میں اپنا مزے میں وہاں پھروں گا. اور محترمہ مریم جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ یہاں پبلک اوپینین ہموار کریں حکومت گرانے کے لیے، جس میں وہ تاحال بری طرح ناکام ہے، اور اب ان پر کوئی اعتبار بھی نہیں کر رہا، اور بلکہ پارٹی کے اندر بھی نہیں کر رہا. اور اب ان کا پرابلم یہ ہو گیا، ایک اور بڑھ گیا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2023 والے الیکشن میں بھی، یا جب بھی ہو رہے ہیں 22 میں ہو یا 23 میں، اتنا ہی رہ گیا نا وقت. تو جی ہاں.
تو اس میں بھی ان کی دال نہیں گلنی اور ان کو کوئی ووٹ چھوڑ نہیں مل رہے، کیونکہ صورتحال جس کی وجہ سے عمران خان حکومت آگے لگی ہوئی تھی اور لوگ ان کو یعنی کافی بددل ہوتے جا رہے تھے، اس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ اگر یہ رجحان رہتا ہے اگلے 2 سال، اور جیسے یہ عوام کے لیے فرینڈلی وفد بجٹ بھی دینے جا رہی ہے گورنمنٹ ڈے آفٹر، بظاہر جو اندازے ہیں، تو اس لیے لوگ اس وقت پریفرنس دے رہے ہیں عمران خان اور ان کی حکومت کو دوسروں کے مقابلے میں۔ تو لہذا وہ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا ایک چیف جسٹس آ جائے، جب بھی آ جائے، جو بھی آئے، جب وہ فائز ہو جائے وہاں، اگر ہو جائے تو پھر ہم اپنی درخواستیں لگوائیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ان کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ یہ یک طرفہ طور پہ ہو جائے یا پینڈنگ پڑی رہیں، اور جیسے ہی حالات سازگار ہوں نواز شریف صاحب واپس آئیں۔ اور افتخار چودھری صاحب نے 8 سال کے بعد بھی ایک بہت بڑا ان کو ریلیف دے دیا تھا، جس کی مثال دنیا کی عدالتی تاریخ میں نہیں ملتی، اور اب بھی وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب انتظار کیجیے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے ہیں وہ سن لیں۔ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کہ یہ ایسے کیا ہے کہ وہ جو بھی جرم کرے سزا بھی ملے، 10 سال معافی آ جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 10 دن کا نوٹس ملے گا کہ تم گرفتار ہوگا، ہمارے لیے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، یہ بلاول صاحب بھی اسی بات کو کر رہے تھے کہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ کام کیا اور مستقبل میں بھی وہ یہ کر سکتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو معاف کرنا تو بلاول صاحب اور ان کے والد صاحب کو بھی چاہیے، جس طرح یہ لمبا چوڑا پیسہ دے رہے ہیں وکیلوں کو اور ان کے ذریعے بانٹا جا رہا ہے بازار میں، تو یہ بھی زیادہ بانٹ دے بھائی۔ یہاں کوئی یعنی ان کا جنہوں پنجابی جگہ دا بھائی دیا ایوان برابر ہے۔ یہ بھی اب اپنی قسمت آزما لیں۔ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر عارف الوی ہوں، عمران خان ہوں، قمر جاوید باجوہ ہوں، صابر شاکر ہوں، غلام حسین ہو، ہمیں لکیر کھینچنی ہوگی کہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ اینٹی کرپشن، سچی بات یہ ہے کہ اس بری طرح لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس بری طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے قومی خزانے پر، کہ اس کا آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کسی دفتر میں جائے اور میرٹ پر کوئی کام ہوتا نظر آ جائے تو ہمیں بھی وہ اس کی اطلاع دے دیا۔ کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو سب میرٹ والے کاموں میں بھی وہ کہتے ہیں پہلے پیسے رکھیں، کیونکہ گورنمنٹ نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں اور ہم کیا کریں۔ یہی میرٹ ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، لہٰذا آپ ہمیں ہمارا حصہ دیں اور اس کے بعد اپنا جائز کام بھی ہے وہ بھی کروائیں، ناجائز تو پھر ظاہر ہے وہ تو ہونا ہی پیسوں کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ مریم نواز صاحبہ جی آج بولی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جی ذرا سپریم جوڈیشل کونسل۔ ججز حضرات، سپریم جوڈیشل کونسل جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس سن رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو اپنا کیس سمجھے، جوڈیشری کا کیس سمجھے، اور ہمیشہ کے لیے جوڈیشری کے اوپر جو دھونس اور دھاندلی اور پریشر سے فیصلے لیے جاتے ہیں اس کو ختم کرے، ورنہ شوکت عزیز صدیقی کی جگہ کل کوئی اور جج صاحب کھڑے ہوں گے اور سرینا عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج صاحب کی بیٹی یا وائف یا بہن کھڑی ہوں گی، تو اس چیز کو اس وقت روکنا بہت ضروری ہے۔ جی چوہے صاحب یہ بھول گئے ہیں جسٹس ملک قیوم کو فون کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوائی گئیں، زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی، یہ بلاول اور بختاور اور یہ بہت چھوٹے بچے ہوتے تھے، یہ پیدل ان کو جانے کی اجازت تھی، گاڑی جیل تک گاڑی بھی نہیں جاتی تھی، اور یہ کراچی کی ایک وہ میرے ذہن سے نکل گئی شرمیلا فاروق کی، ان کو کس طریقے سے صابر تھانوں میں شاکر بٹھایا صاحب جاتا تھا۔ ہمیں کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ سجاد علی شاہ کی عدالت پر کس نے حملہ کرایا تھا؟ حملہ سپریم کورٹ پر، اور ابھی بھی اور ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ طارق عزیز بہت بڑے ایکٹر اور میاں ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ ابھی بھی۔ اور دوسرا وہ نسیم حسن شاہ جو ہے وہ چمک کی جو بات ہے، اور پھر جو رفیق طارق صاحب وہاں کوئٹہ کیا لینے گئے تھے خاص جہاز میں،
کتنے بریف کیس تھے؟ کوئی ایک چیز انہوں نے کی ہوئی ہے؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں بلاول کہ یہ دورے معیار جو ہے نا بند کریں. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی علاج ہے کہ جو کہتے ہیں نا نیب بند کر دو. میں کہتا ہوں کہ نیب اور یہ ادارے جو ہے ایک مطلب پکا انتظام کیا جائے. اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جی؟ جب یہ گورنمنٹ چلی جائے گی پھر وہ اکاؤنٹس کمیٹی وہ جو اس دن آپ کے آئے تھے رانا تنویر حسین صاحب جی ہمارے بھی دوست ہیں, ہمارے علاقے کے ہیں, ہاں کہ بھئی ہم جی اس وقت دیکھیں کہ بھئی ہون جو آج کوئی ڈاکہ پہ رہے تھے آج پڑھو کسی نو. تو چوہدری صاحب یہ بتائیں جی کہ آپ کو وہ پتہ ہے کہ نئے سافٹ ویئر اور نئے ہارڈ ویئر آ گئے ہیں, انسٹال کیے جا رہے ہیں؟ وہ بھائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے آپ یعنی مطلب ہے ایک بندے نے گالیاں دے لی ہیں, اس کے بعد معافی نامہ دے دیا ہے, تو اس سے یہ ہم اس میں کیا کہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 20-20 سال پرانے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہ سارے اڑا کے ریموو کر دیے جائیں اور نئے ہارڈ ویئر نئے سافٹ ویئر لگا دیے جائیں. تو آپ بھی کر رہے ہیں؟ آپ بھی ویسے ہی مذاق سمجھتے ہیں سارے کام کو. میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کس طرح بات لے کے جا رہے ہیں چوہدری صاحب. یہ میرے سے لکھ لیں, کل پرسوں ترسوں موٹا لکھ کے رکھ لیں. اگر مریم اور نواز شریف نے بھی اسی طرح بیان واپس نہ لیے تو آپ کہنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں, اچھا وہ جو ہم نے کچھ بھی نکالا تھا اچھا میرے پاس تو یہ, اچھا چوہدری صاحب میں تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ میرے پاس جو تھی وہ ہے کہ یہ سال 2002 کے جو جتنے بھی سافٹ ویئر انسٹال ہوئے تھے وہ سارے اب فارغ کیے جا رہے ہیں ہارڈ ویئر سمیت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 80s والے بھی تبدیل ہو رہے ہیں, 85. اب میرا نہیں جی یہ آپ چونکہ ان چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں نے جتنی بات کرنی تھی کر دیے تھے. ہمارا کسی سے ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا اس پاکستان اور اس کے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, اللہ اور رسول کے اوپر ایمان پر کمٹمنٹ ہے, اور جو اس سے ہٹ کے بات کرے گا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس دن جب آپ گالیاں بک رہے تھے اس دن آپ کو سوچنا چاہیے تھا. وہ میں نے تو نہیں کیا یہ اب یہ لکھ کے کوئی 4 بندوں کو چھوڑے اس کو کیا کہیں. یہ چوہدری صاحب 2000 والا بیچ ہے نا جو وہ سارا ہی وہ ہو چکا ہے, پورے کا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو چکا ہے. وائرس بہت زیادہ اس میں اس سافٹ ویئر میں. ہاں سال 2000 والے میں نا پورے کا پورا بیچ ہی جو ہے. او بھائی آپ کو پتہ ہے صابر شاکر صاحب روز آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ وہ گینگرین جو ہے یہ جو سارا جو ہے فلاں حصہ بندے کا وہ سارا گل گیا ہے سڑ گیا ہے, اگر ہم نے فوری اس کو کاٹ کے علیحدہ نہ کیا تو بندے کا بچنے کا چانس بڑا کم ہے. یہ اس طرح کے جو یہ کینسر زدہ یہ زخم خوردہ یہ کرم خوردہ جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ سرجیکل آپریشن کر کے ان کو نہیں صاف کریں گے. اگر آپ کے سامنے ہے کہ ہندوستان بغیر وجہ کے معصوموں کا خون بہا رہا ہے کشمیر میں, ان کو تو کوئی اور آپ تو اپنے ملک کے خزانے لوٹنے والے جو ہے ایک ہی بات ہے نا کہ whosoever is busy in loot and plunder of national exchequer اسلام آباد must میں not go unpunished. چوہدری صاحب اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے F7 مرکز کہتے ہیں, وہاں پہ ایک بہت معروف ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, اس کے سامنے ایک سٹیک ہاؤس ہے. تو پہلے یہ جو نئے سافٹ ویئر آئے ہیں نئے ہارڈ ویئر, پہلے ان کا ماڈل دیا گیا کہ پہلے جا کے آپ اپنے سسٹم کو چیک کر لیں کہ آپ کے پاس جو سسٹمز ہیں اس میں یہ فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں, آپ کا جو سسٹم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں. وہ پھر ان کو دیے گئے, پھر وہ 3 دن کے بعد وہ واپس آئے اور واپس آ کے انہوں نے کہا جی کہ وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے اس پورے سسٹم نے پوری باڈی نے, تو آپ ہمیں یہ مزید انسٹال کر دیں. تو پھر اس کے بعد یہ مزید انسٹال ہو رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں مطلب اب اس کا کیا خد و خال ہوں گے, کیا فرق پڑے گا؟ اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم ہے اصل میں. اگر تو یہ ایکسیپٹیبلٹی مکمل طور پہ آ گئی اور اینٹی باڈیز آ گئے, اس میں یہ ہے کہ پرانے وائرس جو نکالے جا رہے ہیں یعنی کہ نئے جو سافٹ ویئر ہیں
ایک تو یہ اینٹی انڈین وائرس ہے اور اینٹی امریکن وائرس بھی ہے اس میں، جتنے جو نئے آئے ہیں، اینٹی برٹش وائرس بھی اس میں خاص طور پہ رکھا گیا ہے. تو جو وہ بگز ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا ٹائملی. اب آپ نے پازیٹیو میز لے لی ہیں، اب آپ گاڑیاں نہیں دیں گے فوج کو، اب جرنیلوں کے نام لے کے ان کے ہم حملے نہیں کریں گے، دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، شہداء کے خون سے نہیں کھیلیں گے. آپ کا یہ جو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں، لیکن مجھے آپ کے ان میت سے لاتوں کے بھوت باتوں سے مرنے والے نہیں ہیں، ان کو کیفر کردار تک لے کے جانا پڑے گا اور وہ جسٹیفائی کریں کہ ایک ہفتہ پہلے کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ کہہ رہے ہیں تو کس پر اعتبار کریں؟ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ F7 مرکز ایک معروف ڈپارٹمنٹل سٹور، اس کے سامنے کالے شیشوں والی عمارت، گاڑی نہیں عمارت، اور وہاں پہ بہت اچھا ماحول، گاڑی البتہ کالی تھی، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بڑی گاڑی تھی جو ہوتی ہے بڑے لوگوں کے پاس. تو وہاں پہ ان کو یہ سسٹم دیا گیا اور باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ بھئی آ کے آپ انسٹال کریں، آپ کے پاس جو سسٹم ہے اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ سسٹم کا جو وہ کیا کہتے ہیں جی باڈی اس کی وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، فٹ بیٹھتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر آپ ہمیں بتائیں پھر کوئی اور، تو وہ پھر ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہے اصل میں آزمائشی چل رہا ہے چوہے صاحب، تو آزمائشی طور پہ پتہ چل جائے گا کہ 1 مہینہ 15 دن کے اندر. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کچھ سافٹ ویئر کی، تو چوہے صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ میں آپ کو ابھی ایک شارٹ سنواؤں گا، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا پورے کا پورا سسٹم. اس لیے جو مینوفیکچرر ہیں سافٹ ویئر کے، انہوں نے اب اس کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ کسی انڈیویجول کو نہیں دیا جائے گا بلکہ کمپنی اونرز کو دیے جائیں گے سافٹ ویئر، اور ان کو گارنٹی بھی ہوگی، ان کو سروسز جو بھی ہیں. تو لیکن کیونکہ جہاں اور ذمہ داری بھی لیں گے وہ، جی ہاں وہ ظاہر ہے پھر وہ ٹیکنیکل سپورٹ جو بھی ہے، تو جیسے ہی کوئی اس طرح کا کوئی خرابی فوراً ریئیکشن آئے گا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے فوراً وہ کر سکتے ہیں اس کو ہینڈل. ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے کہ یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں اس ساری صورتحال کے باوجود ایک طرف کیا تصویر پینٹ کی جا رہی ہے، دوسری طرف کچھ اور ہے. اور آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک شارٹ سنیے، پھر دیکھیے کہ کیسے مینیج ہوتی ہیں. سنائیے گا. یہ دوبارہ دیکھ لیں جی، ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ مریم کی سپیچ یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ کی سپیچ آن ہو رہی ہے، تو ہدایات دی جا رہی ہیں وہیں پہ کہ اس کو فوراً کٹ کریں. اور یہ یقیناً ٹی وی کے کوئی اچھے صاحبی ہوں گے جو بیٹھے ہیں جن کو بتانا ضروری ہوتا ہے، اور کسی اچھے چینل کے عام چینل کو تو کوئی فون نہیں کرتا. تو ذرا دیکھیے جی دوبارہ. تو چوہے صاحب یہ تھی صورتحال. آپ پوچھ رہے تھے کہ جناب کیا فائدہ ہوگا. تو اگر کوئی نیوز وردی بات ہوگی، کوئی اہم چیز ہوگی تو اس کے لیے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی ہاں، کہ مریم اورنگزیب فون کرے یا کوئی اور کرے. بالکل ایسا ہی ہے. از خود ہر تمام ٹی وی چینل جو ہیں وہ خبر کو لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی، کچھ اور خبریں، اور وہ یہ ہے کہ استعفوں کا فائدہ تب ہوگا. اب مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے ایک واضح میسج دے دیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ اب مدت پوری کرے گی اور انتخابات انہی کی مقرر کردہ تاریخوں میں جو انہوں نے سوچا ہوا ہے انہی تاریخوں میں ہونا چاہیے، اس سے پہلے انتخابات نہیں ہونے چاہیے. اور ہم استعفے بھی نہیں دے رہے کیونکہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم سے، پیپلز پارٹی سے دوریاں، اے این پی سے دوریاں، ان کو ایک دوسرے سے پش کر کے نکالا گیا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ ذرا سنائیے گا جی مریم نواز صاحبہ کو. استعفوں کا فائدہ صرف تب ہوتا جب تمام جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تھیں وہ استعفیٰ دے دیتی.
ورنہ اگر آپ ڈیوائڈ ہو کے استعفے دیتے, 8 جماعتیں دے دیتی, 2 نہ دیتی, 5 دے دیتی, 5 نہ دیتی, تو اس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا. جی صاحب, وہ تو کل تو یہ پھر شاٹ کیوں نہیں آپ سناتے مریم صاحبہ کا, کہ وہ ادھر سے جو ایک ایم این اے تھا ایبٹ آباد کے کدھر کا, تو کہا نہیں اس کو واپس نہیں لینا, واپس نہیں لانا, منظور کراؤ. وہ دو یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں بالکل, عباسی یا کیا نام تھا جی ان کا؟ مرتضی عباسی صاحب تھے, ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں, ان کا استعفیٰ بھجوا دیا تھا اور وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ ہمیں واپس کریں. اور ایک سجاد اوان صاحب تھے, صفدر اوان صاحب کے بھائی ہیں غالباً ان کے, تو ان کا تھا, پھر وہ دونوں واپس ہوئے تھے. تو اس لیے یہ والا سلسلہ. اب بلاول بھٹو صاحب بالکل دوسری کی بات کر رہے ہیں کہ نمبرز گیم پوری ہے, دال میں کچھ کالا ہے. حملہ کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف, بزدار صاحب کے خلاف, تو وہ نمبرز ہے. تو اس صورتحال میں استعفیٰ دینا اور عدم اعتماد نہ لانا حکومت کا سہولت کار بننے کی متبادل. وہ جو اپنے آپ کو پنجاب کے حقوق کو, پنجاب کے عوام کے حقوق کا دفاع کرنے والے خود اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے. پھر بلاول بھٹو ایک اور پیشکش بھی کر رہے ہیں کہ بجٹ کو روکیں, مسلم لیگ نواز کو کہہ رہے ہیں وہ. اس بجٹ کی حد تک میں کھلم دعویٰ دے رہا ہوں میڈیا کے سامنے شہباز شریف صاحب کو, انکنڈیشنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز آپ کے بجٹ کے دن وہ آ کے ووٹ تو دیں گے. اب آپ قائد حزب اختلاف ہو, آپ اپنا کام کریں, حکومت کی بجٹ کو روکیں. حکومت کی بجٹ روکیں, لیکن ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. البتہ چودھری صاحب ایک شارٹ سناتا ہوں, غور سے سنیے گا, کہ 2008 میں جو ایک گرینڈ NRO ہوا تھا, اب مسلم لیگ نواز دوبارہ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں گرینڈ کیا کہنا چاہیے, گرینڈ ریکنسلیشن آرڈیننس چاہیے, گرینڈ ریکنسلیشن چاہیے. احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں, سنیے گا جی. گرینڈ ڈائلاگ کی ایک وقت ضرورت پڑے گی ضرور, اور وہ یہ ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو آئین کے اوپر آنا پڑے گا. سر وہ وقت کب آئے گا گرینڈ ڈائلاگ کے لیے؟ اب آگے آنا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے کیا کہا تھا جی, وہ سن لیں. Confrontation is not our path. It has to be consultation. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ایک ریکنسلیشن, ایک نیشنل ایک طے کر لیں, ایک نیو سوشل آرڈر. تو جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کاو آؤٹ کر سکتے ہیں. آج بھی یہ پاسبل ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی, آئی گارنٹی یو. یہ چوہدری صاحب براہ راست کہا جا رہا ہے اور یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا NRO, اور اب اس کا نام دیا جا رہا ہے گرینڈ ڈائلاگ. آئندہ عام الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ ہو جائے اور ان کو واپس لایا جائے. اور اب NRO کی جگہ GNO کر دیا ہے, NSO کہہ رہے ہیں, وہ NSO. جی ہاں یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا پہلے کروں تو پوچھان, اور مریم صاحبہ نے تو ان کے منہ پر کہا کہ نہ ہم آپ کے بیانیوں کو مانتے ہیں اور نہ آپ کی صدارت. نہیں, اب نئے بیانیے پہ سب متفق ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ سٹارٹ کیا جائے, عام انتخابات سے پہلے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے. اور جو نواز شریف صاحب خاص طور پہ لندن میں اپنے قریبی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اچھا وقت آنے میں, وقت بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, آنن فانن کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ خاص طور پہ چوہدری صاحب بٹوین دا لائن بات کرتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں مریم صفدر صاحبہ کو, دیکھیں دانشوروں کا کچھ حلقہ, پھر لیگل سائڈ پہ چلے جائیں, تو ایک ہی شخص کو, ایک ہی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ شخصیت جو ہے وہ گر جائے
اور اس کے بعد پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو یہ کیا جا رہا ہے. پھر ستہ خیرہ. جی ہاں. اور ایک کہتے ہیں جی بریک لے اس سے پہلے کہ ہمارے منہ سے کچھ اور نہ نکل جائے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک اور خبر بھی جی کہ ڈی جی ایف آئی اے واجد زیاد صاحب کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ پہ خیبر پختونخوا سے آئی جی جو تھے ثناء اللہ عباسی صاحب ان کو نیا ڈی جی ایف آئی اے مقرر کیا گیا ہے. چوہدری صاحب یہ تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو بات ہے واجد زیاد نے بھی قومی خدمات انجام دی ہے لیکن اب ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو تھی تو انہیں ایک دوسرا وہ کام دیا گیا ہے. ہی از اے گڈ آفیسر. تو جہاں تک ثناء اللہ عباسی ہے ان کی میں نے اچھی شہرت سنی ہے اور کے پی میں انہوں نے بڑا اچھا لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا ہے. اور اس سے بھی بڑی اور اچھی بات ہے کہ ہیومن لیول پر اگر آپ نے کسی کی داد رسی کی، کسی مظلوم کی، کسی تکلیف زدہ بندے کے لیے کہا ہے تو اس کا کر کے اطلاع دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور پولیس کا کام ہی یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو. تو ثناء اللہ عباسی میں یہ جو انسانی ہمدردی اور انتظامیہ کو عام آدمی کے پاؤں کے اوپر پھینکنا اٹ میکس ہم ورک مچ بیٹر دین ریسٹ آف دی لاٹ. تو لیٹس ہوپ ایف آئی اے کا بھی پتہ نہیں ابھی کیا حالات ہے، ان کے آنے سے وہاں بھی بہتری آنی چاہیے. بالکل اس میں ہے کہ ثناء اللہ عباسی صاحب کے بارے میں بھی کہ اچھے آفیسر ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے اور کے پی کے میں انہوں نے بطور آئی جی اچھے کام کیے اور اسی لیے اب ان کو ایک مزید اہم ذمہ داری دی گئی ہے. اور سب سے اچھی بات ان میں یہ ہے کہ یہ سفارش وفارش جو ہے وہ نہیں لیتے. اب ایک اور خبر ہے جی اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز احسن اقبال صاحب پنجاب حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سالڈ قسم کی پرپوزل آئے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جناب وزیر اعلیٰ کون ہوگا، پھر پاکستان مسلم لیگ کاف کو آپ کیا دیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کتنا حصہ وصول کرے گی، جے کے ٹی گروپ کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے. تو ایک انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب انہوں نے کہا ہے کہ پرپوزل دیں. سنائیے جی. پنجاب میں کس قسم کی تحریک ہے عدم اعتماد؟ اگر ہمیں نظر آئے کہ کوئی پائیدار پروپوزل ہے ہم سب سے پہلے کریں کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں. دیکھیے کوئی ڈیپینڈیبل چیز ہو نا، اسی ٹریپ میں نہیں آنا چاہتے کہ ہمیں جھانسا دے کے ایک ناکام تحریک عدم اعتماد کی جائے اور اس کے بعد اس حکومت کو جس کا بھی ہو اور اس کے بعد حکومت کو مزید طاقت مل جائے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریک میں نہیں آئیں گے، کہ یہ نہیں کہ پہلے عدم اعتماد کروا لیں اور اس کے بعد اگلے سیٹ اپ کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے کتنا حصہ وصول کرنا ہے. پہلے ہمیں اگلے حصے کے بارے میں بتایا جائے چوہدری صاحب کہ اگلا جو پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مجھے کامیابی کی گارنٹی دیں اور انہوں نے کہا حافظ جی حلوہ تو انہوں نے کہا تھانوں کی، انہوں نے کہا جی تھوڑے لیے تو انہوں نے کہا تھانوں کی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا دے رہے بھائی، if we get some deal تو پھر ہے بس یہ چھوڑے. ایک اور چوہدری صاحب امپورٹنٹ سنے چلے آپ مایوس ہو رہے ہیں لیکن ہے تو وہ بھی مایوس. 18ویں ترمیم کے بارے میں آج ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے وفاقی وزیر ہیں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں نے اور صوبوں نے ریاست کے اندر ریاست کا کلچر لے کے آ گئے ہیں. سنائیے جی. آپ اپنے آپ کو یوں دکھا رہے ہیں کہ جیسے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو گئی 18ویں ترمیم کے بعد. سندھ کی عوام سندھ ہے، آپ سندھ نہیں ہے. 13 سال سے آپ کی حکومت ہے. آپ نے کیوں نہیں سوچا بدین کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، مریض ٹریکٹر ٹرالی پہ چڑھ کے آدھے مردہ ہو کے ہسپتالوں تک جاتے ہیں. آپ تو یہ تو چوہدری صاحب آپ نے سنا کہ 18ویں ترمیم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کلچر آ چکا ہے. تو فہمیدہ کو یعنی محترمہ اتنی سینئر ہے، اسپیکر کے طور پر یہ اچھا کام کیا ہے. وہ کہتے بدین میں بھائی گورنر پنجاب جو چوہدری سرور نے صاف پانی کے لیے اتنی بڑی ایفرٹ کی ہے پنجاب میں، تو ان سے کچھ اسکیمیں وہاں کی لیے بھی لے لے. انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا. اور 18ویں ترمیم اس سے دانستہ کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو فیڈریشن سے کنفیڈریشن میں تبدیل کیا جائے. آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی آپ کو ری وزٹ کر کے اس کو ری رائٹ کرنا پڑے گا. بالکل اس پہ کام ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں گرینڈ ڈائیلاگ کی، تو گرینڈ ڈائیلاگ پہ اصل میں کانسٹیٹیوشن ریفارمز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے 18ویں نے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑا اور فیڈریشن کا حلیہ بگاڑا.
ٹائم ختم ہوا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.